بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاة لنبیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 2265 ہے، اور آج سورۃ الدہر کی 4 آیتوں کی تلاوت و تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 23 تا 26، 23 to 26۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا فاصبر لحکم ربک ولا تطع منهم آثما او کفورا واذکر اسم ربک بکرة وأصیلا ومن اللیل فاسجد له وسبحه لیلا طویلا، صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، انا نحن، یقیناً ہم ہی نے، نزلنا اتارا ہے، علیک القرآن آپ پر یہ قرآن، تنزیلا تھوڑا تھوڑا اتارنا، فاصبر چنانچہ آپ صبر کیجیے، لحکم ربک اپنے رب کے حکم کے لیے، ولا تطع اور آپ اطاعت نہ کیجیے، منہم ان میں سے، آثمن کسی گنہگار کی، او کفورا یا کافر کی، واذکر اسم ربک اور یاد کیجیے اپنے رب کا نام، بکرۃ و اصیلا صبح و شام، ومن اللیل اور رات میں بھی، فسجد بس آپ سجدہ کریں، لہو اس کے لیے، وسبحہ اور اس کی تسبیح کیجیے، لیلاً رات میں، طویلاً دیر تک۔ ترجمہ یوں ہے، اے پیغمبر ہم نے ہی آپ پر قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے، لہذا آپ اپنے پروردگار کے حکم پر ثابت قدم رہیے، اور ان لوگوں میں سے کسی نافرمان یا کافر کی بات نہ مانیے، اور اپنے پروردگار کے نام کا صبح و شام ذکر کیا کیجیے، اور کچھ رات کو بھی اس کے آگے سجدہ کیا کیجیے، اور رات کے لمبے وقت میں بھی اس کی تسبیح کیجیے۔ ان 4 آیتوں میں 5 باتیں بیان کی گئی ہے۔ پہلی بات، اے پیغمبر ہم نے ہی آپ پر قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے۔ دوسری بات، آپ اپنے پروردگار کے حکم پر ثابت قدم رہیے۔ تیسری بات، ان لوگوں میں سے کسی نافرمان کافر کی بات نہ مانیے۔ چوتھی بات، اپنے پروردگار کے نام کا صبح و شام ذکر کیا کیجیے۔ پانچویں بات، کچھ رات کو بھی اس کے سامنے سجدہ کیا کیجیے، اور رات کے لمبے وقت میں بھی اس کی تسبیح کیا کیجیے۔ بزرگان محترم، مومنوں اور کافروں کے اخروی حالات کو بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں، اور کافروں اور مشرکوں سے پہنچنے والی ایذاؤں اور تکالیف پر صبر کرنے کی تلقین فرما رہے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نبی ہم ہی نے آپ پر یہ قرآن، جیسے یہ کافر لوگ جادو کہہ رہے ہیں، تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سال کے عرصے میں نازل فرمایا ہے، تاکہ آپ کے لیے اور ایمان والوں کے لیے اس قرآن مجید کو یاد کرنا اور اس قرآن مجید کے احکامات پر عمل کرنا آسان ہو جائے۔ اگر ہم ولو بالفرض اس قرآن مجید کو ایک ہی وقت میں
پورا کا پورا قرآن نازل کر دیتے یوں، تو یاد کرنے میں بھی ایمان والوں کو دشواری ہوتی، اور ظاہر ہے کہ اس کے تمام احکامات پر، جبکہ یہ قوم عبادت کی عادی ہی نہیں تھی، تمام احکامات پر ایک ساتھ عمل کرنا مشکل ہو جاتا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مصلحت اور موقع کے لحاظ سے اس قرآن مجید کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل فرمایا۔ لہذا پیغمبر آپ اس کلام کو ان کے سامنے پڑھ کر سنایا کیجیے، اگرچہ کہ یہ کافر اس قرآن مجید کو جادو کہیں، ان کے اس قرآن مجید کو جادو کہنے سے یہ قرآن مجید جادو نہیں ہو جائے گا، بلکہ حقیقت وہی ہے جو ہم نے بیان کی، یعنی یہ قرآن مجید آپ کے رب کا کلام ہے اور سارے جہانوں کے معبود کا کلام ہے۔ اور اس تبلیغ کے دوران پیغمبر ظاہر ہے کہ آپ کو تکلیفیں پہنچیں گی، لوگ تکلیفیں دیں گے، ایذائیں پہنچائیں گے۔ جو تکلیفیں اور ایذائیں آپ کو پہنچیں، پیغمبر آپ اللہ کے لیے صبر سے کام لیجیے۔ آپ کا صبر کرنا بھی اللہ ہی کے لیے ہو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپ صبر سے کام لیجیے۔ یقیناً آپ کا پروردگار ان دشمنوں کو جنہوں نے آپ کو تکلیفیں پہنچائیں، ان بد قسمت لوگوں کو جنہوں نے آپ کو ایذائیں پہنچائیں، ضرور سزا دے گا، اگرچہ کہ سزا میں دیر ہو جائے، لیکن وہ وقت ضرور آئے گا۔ اور آپ اس معاملے میں کسی کافر کو، فاجر کو، اللہ کے نافرمان کی پیروی مت کیجیے، ان کی باتوں میں مت آئیے، آپ ان کی باتیں مت مانیے، اگرچہ وہ آپ کے سامنے کچھ لالچ دیں تاکہ آپ اس تبلیغ سے باز آ جائیں، منہ پھیر لیں، آپ ان کی باتوں میں ہرگز مت آئیے۔ یہ تو لوگ کہتے رہیں گے کہ آپ چھوڑ دیجئے دین، ہمارے ساتھ آ جائیے، ہم کو دین دولت دے دیں گے، آپ جو چاہے دے دیں گے، آپ کو عہدہ چاہے منصب چاہے تو دے دیں گے۔ یہ لوگ للچانے کے لیے بہت سی باتیں کہیں گے پیغمبر، مگر آپ اپنی بات پر اٹل رہیے۔ آپ کا کام ہے، مشن ہے کہ آپ دین کی اس دعوت میں لگے رہیں۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ابو جہل نے کہا تھا کہ اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتا دیکھ لوں تو ان کی گردن کو رون دوں گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ولید اور عتبہ، ان دو دشمنان اسلام نے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس آ کر کہا اور آپ کے سامنے یہ پیشکش کی تاکہ آپ اپنی اس تبلیغ سے باز آ جائیں، تو تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ آپ ان کی باتوں میں مت آئیے، ان کی باتوں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے رب نے آپ کو جو حکم دیا ہے آپ اس کام کو کرتے رہیے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو یہ بھی کہا گیا کہ آپ اپنے پروردگار کا ذکر صبح و شام کرتے رہیے تاکہ آپ کے دل کو اطمینان نصیب ہو، آپ کو ذہنی طور پر قوت و طاقت نصیب ہو، اور اسی کے ساتھ رات کے وقت میں آپ کچھ دیر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیے، پروردگار کے قریب ہو جائیے تاکہ آپ کے دل کو اور زیادہ سکون ملے، اور باقی کا وقت رب ذوالجلال کی پاکی بیان کرنے میں، تسبیح میں گزاریے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نافرمانوں کی اتباع نہ کرنے کا حکم بظاہر تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، لیکن اس کا مرجع سارے انسان ہیں۔ سارے انسان کو کہا گیا کہ دنیا میں اگر جینا ہو تو تمہاری زندگی کا اسٹائل، تمہاری زندگی کا طرز یہی ہونا چاہیے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اطیع اللہ و اطیع الرسول، اور ان کی اطاعت مت کرو جو بدماش قسم کے لوگ ہیں، جو کافر ہیں، فاسق ہیں، فاجر ہیں، اسلام کے دشمن ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے، اور اپنے متعلقین کا گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجئے اور اجر و ثواب پائیے۔ جزاکم اللہ خیر۔